بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا بڑا ہی عظیم الشان مہینہ مبارک آ چکا ہے۔ آج میں ماہ شعبان کے حوالے سے آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بے شمار فائدے ہیں، جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اس کو ماہ شعبان میں پڑھنے والے پر ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ ماہ شعبان میں سورہ کوثر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں جس طرح کی بھی ناچاکیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے برکتی ہوگی، ناراضگیاں پیدا ہو چکی ہوں گی، وہ ساری کی ساری سورہ کوثر کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو میرے بھائی میری بہنیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ ماہ شعبان ایک ایسا عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس میں سورہ کوثر کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں، جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں، اتنی ہی کم ہے۔ دوستو، آپ اپنی کسی بھی پریشانی کو لے آئیں، کسی بھی مقصد کو لے آئیں، کسی بھی حاجت مراد کو لے آئیں، کوئی بھی ایسا کام لے آئیں جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہو، وہ بھی اس برکت والے مہینے میں سورہ کوثر کو پڑھ لینے سے، اس کی تلاوت کر لینے سے آپ کا ہر کام ممکن ہو جائے گا۔ اس مہینے میں سورہ کوثر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ میری اب تمام دوستوں، بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اس بہت ہی مبارک مہینے میں اس چھوٹی سی سورت کی برکت سے میرے تمام مسلمان بھائی بہنیں فائدہ اٹھا سکے۔ آپ بھی فائدہ اٹھا لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار برکتیں رکھتا ہے، فضیلتیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر جو ہے وہ بڑی ہی مقدس ہے اور قابل احترام ہے۔ لیکن سورہ کوثر کی جو خصوصیات ہیں، سورہ کوثر کی جو برکات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ اپنے اندر ایک الگ ہی طاقت رکھتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے کسی دشمنوں سے خوف کا احساس ہو رہا ہو، آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کو تنگ کر رہے ہوں، تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ جو شخص، جو میرا بھائی میری بہن ماہ شعبان میں سورہ کوثر کی روزانہ باقاعدگی سے تلاوت کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک بار کر لے، 2 بار کر لے، 3 بار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اتنا بڑھا دے گا، اس کے کاروبار میں اتنی ترقی پیدا فرما دے گا، اس کے دولت میں اتنا اضافہ فرما دے گا کہ کبھی اس سے ختم ہی نہیں ہو پائے گی۔ صبح اٹھتے وقت جب آنکھ کھولے تو سورہ کوثر پڑھ لے، دوپہر کے وقت چلتے پھرتے سورہ کوثر کی تلاوت کر لے، شام کو عصر کے وقت سورہ کوثر کی تلاوت کر لے، رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لے، آپ کے رزق میں کبھی کمی ہی نہیں آئے گی۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو اپنی شادی کے لیے رشتہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، وہ ماہ شعبان میں کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ سے رشتے آئیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو رہا ہو، آپ کو درد کی شکایت ہو، تو زیتون کے تیل پر 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیں، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں ناراضگی پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں، دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر وہ بیوی کو کھلا دی جائے یا شوہر کو کھلا دیا جائے تو دونوں میں انتہا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر گھر میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں،
تو اس عمل کو صبح دوپہر شام ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دی جائے تو گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے جو کوئی رزق کی تنگی محسوس کر رہا ہو، جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو، تو وہ ماہ شعبان میں نماز تہجد کے وقت اٹھ جائے، نماز تہجد ادا کر لے، نوافل ادا کر لے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہے، 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو کر کے دیکھ لے، ماہ شعبان میں ہی رزق کے سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، رزق ایسی ایسی جگہ سے ملنا شروع ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اولاد نرینہ کے لیے سورہ کوثر ماہ شعبان میں پڑھنا بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے۔ عورت جب اپنے مخصوص ایام سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن بعد خود بھی روزہ رکھے اور اپنے شوہر کو بھی کہے روزہ رکھے، اور افطار سے پہلے 7 مرتبہ دونوں میاں بیوی سورہ کوثر پڑھ کر دودھ کے اوپر دم کر دیں اور دونوں میاں بیوی وہ دودھ افطاری کے وقت استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ جب آپس میں میاں بیوی ملیں گے تو حمل قرار پا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ کوثر بڑا ہی باکمال ہے، بڑی ہی برکت والی سورہ مبارکہ ہے۔ خاص کر ماہ شعبان میں اگر کسی کی قرض کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو، کوئی شخص مقروض ہو، تو اس کو چاہیے سورہ کوثر کی تلاوت ماہ شعبان میں روزانہ 40 مرتبہ کر لے، اول و آخر 40 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے۔ وہ دیکھے گا اس کا قرض ایسے اترنا شروع ہو جائے گا، اس کا قرض کا بوجھ ایسے اترے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارے کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر کسی بھائی میرے بہن کا امتحان ہو رہا ہے اور وہ اس میں پاس ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہو پاؤں گا کہ نہیں، وہ ماہ شعبان میں سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کر لے اور اللہ پاک سے دعا مانگ کر اپنے ایگزام کے لیے بیٹھ جائے، انشاءاللہ اس کو کامیابی مل جائے گی۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، حاسدین اس کو دیکھ دیکھ کر حسد کر رہے ہیں اور وہ نظروں میں آ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوثر ایک بار پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے بچ جائے گا۔ جس کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہوگی اس میں کامیابی مل جائے گی۔ اگر میرے جس بھائی بہن کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، اس کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی قید سے رہائی پانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو چکا ہے، اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے، انشاءاللہ رہائی نصیب ہو جائے گی۔ اس میں 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اپنے اس کاروبار کے لیے، اپنے کام کے لیے جس میں بندشیں لگ گئی ہوں، رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہوں، جس میں مسائل پیدا ہو چکے ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سارے کے سارے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی بڑی مختصر ترین سورت ہے، ماہ شعبان میں اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔